باعلی وقار اسٹیج پر زینت افروز حضرات علماء اکرام، طلباء عزیز، ادارہ مرکز المعارف کے بزم معارف کے اختتامی تقابلی پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ میں بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال اس ادارہ کو اور اس بزم کو مزید ترقیات سے اور برق رفتار ترقیات عطا فرمائے۔ حضرات اکابر علماء کی موجودگی میں مجھ جیسے نااہل اور ناکارہ طالب علم کی لب کشائی کرنا یقیناً سوء ادب ہے، لیکن بڑوں کا حکم ہے تو اس حکم کی تعمیل میں یہاں کھڑا ہو گیا ہوں۔ بحمداللہ بزم معارف کے اختتامی تقابلی پروگرام میں کل سے میں شریک ہوں۔ ہر نشست میں طلباء عزیز نے انتہائی جرأت اور بے باکی کے ساتھ میں اپنے اپنے مضامین پیش کیے ہیں، اور جو مضامین کے نشیب و فراز تقاریر کے اندر اتار اور چڑھاؤ اور موضوع اشارات ہونے چاہیے تھے، یقیناً طلباء عزیز اس پروگرام میں بے حد کامیاب ہیں۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس انجمن کے اندر حکمیت کے جب میں فرائض انجام دے رہا تھا تو یقیناً میں دل کی عطا گہرائیوں سے یہ بات کہتا ہوں، میں خود کشمکش میں پڑ گیا تھا کہ کس طالب علم کے کتنے نمبر کاٹے جائے اور کتنے نہ کاٹے جائے۔ یقیناً آپ اگر اسی مستعدی اور تیاری کے ساتھ میں اس فن کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیے اس فن سے آپ قوم کی کشتی جو طرح طرح کے ٹیکنالوجی زمانے کے اندر مختلف قسم کے فسادات کے اندر سامنا ہو رہا ہے، آپ اس فن کو اور زبان کو اور قلم کو پتوار بنا کر کے قوم کی کشتی کو ساحل سے ہمکنار کریں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ خطیب بنیں، واعظ بنیں، مقرر بنیں اور داعی بن کر کے ابھریں، اور امت مسلمہ کے رہبر اور راہزن بن کر کے پوری امت کو آپ سے فائدہ پہنچے، یہی میری دعا ہے۔ بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی جگہ چاہوں گا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، وما علینا۔